بزرگان محترم، بندہ تو کمال سے عاری ہے، برستا رہا مگر فضل باری ہے۔ برستا رہا مگر فضل باری ہے، آپ کی شرکت کی برکت سے، آپ کی شرکت کی برکت سے رہی سال بھر مجلس جاری ہے۔ سال بھر پیا آپ نے علمی جام ہے، سال بھر پیا آپ نے علمی جام ہے، ہونے جا رہا آج اس کا اختتام ہے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیام آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیام آ رہا ہے، مبارک ہو اے مومنو پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ بزرگان محترم، آج کچھ باتیں روزے کے تعلق سے آپ کی خدمت میں ذکر کرنی ہے۔ جو بھی عبادات ہے اسلام میں، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ بعض عبادات ایسی ہیں کہ تمام مسلمانوں پر تقریباً وہ فرض ہوتی ہے، اور بعض عبادات ایسی ہیں کہ کچھ مسلمان پر فرض اور کچھ پر اس وقت تک فرض نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے بعد میں فرض ہو۔ مثال لے لیجئے، جیسے نماز ہے۔ نماز نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو، پہلی شرط۔ نمبر 2 بالغ ہو۔ نمبر 3 عاقل ہو۔ عاقل ہو یعنی دماغی طور سے معذور نہ ہو۔ تو یہ شرط پائی جائے کہ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو یعنی دماغی طور پر معذور نہ ہو، اور نماز کا وقت پایا جائے، وہ نماز کے آخری وقت کو پالے تو اس پر نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو دیکھیے، یہ ایسا فریضہ ہے اسلام میں جو سب پر فرض ہے، یہ شرائط جن میں پائی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پھر یہ جو نابالغ بچے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کن کو ملتا ہے؟ نابالغ پر تو نماز فرض نہیں ہے، ابھی آپ نے سنا کہ بالغ پر نماز فرض ہے، تو نابالغ پر تو فرض نہیں ہے، تو پھر اس کا ثواب جاتا کہاں ہے؟ اس لیے یہاں ایک بات یاد رکھے، نابالغ لڑکا چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس کے حق میں وہ نفل نماز ہوتی ہے۔ نابالغ جیسے ابھی مان لیجئے ہم نے عشاء کا فریضہ الحمدللہ ہم نے ادا کیا، لیکن اگر کوئی نابالغ اس میں شریک ہو تو اگر اس نے نیت یہ کی ہو کہ میں عشاء کی 4 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہوں، باوجود اس کے حق میں یہ نماز نفل ہی ہوگی۔ سعد اللہ صاحب نفل کیوں ہوگی کوئی پوچھے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک شرط نہیں پائی جا رہی۔ کون سی شرط نہیں پائی گئی ہے صدیق بھائی؟ بالغ ہونے کی، کہ بالغ ہونے کی شرط نہیں پائی گئی۔ چونکہ بالغ ہونے کی شرط نہیں پائی گئی لہذا اس کے حق میں وہ نماز کیا ہوئی؟ نفل۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا اور سمجھ میں آیا کہ نابالغ لڑکا چاہے حافظ قرآن ہو،
لیکن وہ بالغ مرد ہو یا عورت ہو، نماز میں، فرض نماز میں ان کا امام نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ علماء نے دو باتیں لکھی ہے کہ امام اور مقتدی جب کوئی نماز ادا کرے، دونوں کی نماز ایک ہی کیٹیگری کی ہو، دونوں کی نماز کیا ہو؟ سیم کیٹیگری کی، کہ امام کی نماز بھی اسی کیٹیگری کی اور مقتدی کی بھی۔ مثال لے لو، ابھی عشاء کا فرض ہم نے ادا کیا، امام جس نے نماز پڑھائی اس کی نیت بھی فرض کی، اور آپ سب نے جو نماز پڑھی آپ کی نیت بھی کس کی تھی؟ فرض کی تھی۔ تو دونوں کی کیٹیگری نورانی بھائی کیسی ہو گئی؟ سیم ہو گئی، ایک ہو گئی، دونوں ایک ہی کیٹیگری کے، نماز ہو گئی۔ دوسری اہم شرط، دیکھیے یہ مسئلہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا زندگی میں کبھی نہ کبھی، غور کیجیے، اگلی بات بڑی اہم ہے جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام کی نماز مقتدی کی نماز سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اگر الٹی صورت ہو گئی کہ امام کی نماز ادنا ہے یعنی لو کیٹیگری کی ہے، اور مقتدی کی نماز اعلیٰ ہے یعنی ہائی کیٹیگری کی ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، نابالغ کو امام بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ نابالغ کو امام بنا دیا، اور پیچھے مقتدی کیا ہے؟ مقتدی ہے، بالغ ہے۔ تو ہاشم بھائی کیا فرق ہو گیا؟ کس کی نماز نماز کیوں نہیں ہوئی؟ کہ مقتدی کی نماز اعلیٰ ہو گئی کس کی نماز سے؟ امام کی نماز سے۔ امام کی نماز کیا ہے؟ ادنا ہے، چونکہ وہ نابالغ ہے۔ اور ابھی میں نے بتایا کہ نابالغ اگر نیت کرے کہ میں فرض نماز پڑھتا ہوں تب بھی کیا ہوگی؟ اسماعیل بھائی، وہ نفلی نماز ہوگی۔ تو اس لیے یہاں کیا ہو گیا؟ امام کی نماز ادنا اور مقتدی کی نماز محبوب بھائی کیا ہو گئی؟ اعلیٰ، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں یہ یاد رکھو، یہ اصول لکھا ہے، یہی بات تراویح میں پائی جائے گی، یاد رکھو۔ دیکھیے کیٹیگریز ہے، فقہا نے کیٹیگریز بتائی ہے۔ سب سے پہلا درجہ فرض کا ہے، اور فرض دو ہے، ایک فرض عین، دوسرا فرض کفایہ۔ اس کے بعد درجہ واجب کا ہے، پھر بولیے آپ تیسرا درجہ کس کا ہے؟ سنت مؤکدہ کا، اور چوتھا درجہ محسن بھائی کس کا ہے؟ نفل کا۔ تو دیکھیے درجے ہو گئے، درجات ہو گئے۔ اب تراویح کی نماز آپ مجھے بتائیے کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نابالغ جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ سنت مؤکدہ کا درجہ بھی نہیں رکھتی، وہ نفل کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اب مقتدی بالغ ہے، تو اور مقتدی تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو ان کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اور نابالغ کو امام بنا دیا کہ وہ حافظ قرآن ہے، قرآن شریف بہت اچھا پڑھتا ہے، اعلیٰ پڑھتا ہے، تو اس کو امام بنا دیا، تو تراویح کا فریضہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ نفل ہو گیا۔ درجہ سنت مؤکدہ کا بڑھ کر ہے یا نفل کا؟ ارے بولو یار، سنت مؤکدہ کا درجہ بڑھ کر ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہونا چاہیے صدیق بھائی؟ کس کی نماز اعلیٰ ہونے چاہیے؟ امام کی۔ مقتدی کی نماز اور امام کی یا تو سیم ہو یا امام کی اعلیٰ ہو۔ یہاں اعلیٰ نماز کس کی ہوگی؟ کہاں امام کی ہے؟ کہاں امام کی ہو گئی؟ مقتدی کی ہوئی، کہاں امام کی ہوئی؟
اب چلو پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلا درجہ فرض کا، پھر واجب کا، پھر سنت موقدہ کا، پھر نفل کا. تراویح کی نماز سنت موقدہ، ہم سب بالغ ہیں اور ہم پڑھیں گے ہمارے حق میں تراویح سنت موقدہ، اور سنت موقدہ درجے میں تیسرے نمبر پر اور نفل چوتھے نمبر پر. اب کوئی لڑکا چاہے حافظ قرآن ہے لیکن وہ نابالغ ہے، اب وہ امامت کرائے گا تراویح کی، وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو کس کی نماز اعلیٰ ہو گئی؟ ہاں اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ مقتدی کی اعلیٰ ہو گئی، چونکہ مقتدی کی سنت موقدہ ہے اور اس کی کیا ہے؟ نفل ہے. گرچہ بعض مرتبہ سنت اور نفل کو ایک ہی درجے میں گنا جاتا ہے بعض مرتبہ، لیکن بہرحال فرق ہے. اور فرق ہے اسی لیے تو ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد ہم سنت موقدہ نہیں چھوڑتے 2 رکعت، اس کو پڑھتے ہیں، اور نفل نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کی ہوتی تو وہ لوگ کیا کرتے؟ ہم ادا کرتے کہ بھائی سنت موقدہ ہے، لیکن پتہ چلا کہ ایک کیٹیگری کی نہیں ہے تو اس لیے کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا. ایک تو یہ. دوسرا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ذاکر بھائی، امام کیا ہوتا ہے؟ ضامن ہوتا ہے. اور اسلام میں ضامن وہی بن سکتا ہے جو بالغ ہو. یا آسان زبان میں سمجھ لے کہ امام آپ کا کیس لڑتا ہے کورٹ میں، اللہ کے دربار میں آپ کا کیا رکھتا ہے؟ کیس رکھتا ہے. لیکن اسلام میں شرط ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے. یہاں وہ نابالغ ہے، لہذا وہ ضامن بن ہی نہیں سکتا. سمجھ آ گیا؟ وہ ضامن بن ہی نہیں سکتا. ہاں، ایک اور صورت، عشاء کی نماز کوئی پڑھ کر آیا، ظہر کی نماز کوئی پڑھ کر آیا، مسجد میں آیا، نماز ہو رہی تھی، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے. اب وہ آدمی ظہر کا فریضہ پڑھ کر آیا ہے، اب وہ جماعت میں شامل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. کیوں؟ کس کی نماز اعلیٰ ہوگی؟ امام کی. مقتدی کیا نیت کرے گا؟ نفل کی. اس کو نفل کی نیت کرنا ہے. فرض 2 بار نہیں پڑھے جاتے، یاد رکھو. کبھی کیا ہوتا ہے ہوائی جہاز میں، چونکہ ہم کہیں سے کہیں جا رہے، جیسے یہاں سے انڈیا گئے، تو کبھی وہ 4.5 گھنٹے ہمارے وقت سے محبوب بھائی کیا ہوتا ہے آگے ہوتا ہے، کبھی 5.5 گھنٹے. اگر آپ باربیڈوس چلے جائیں تو الٹا ہو جائے گا، وہ ہم سے پیچھے، اتنے ہی گھنٹے وہ ہم سے پیچھے ہیں. تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم فرض ظہر کا پڑھ کے بیٹھے ہوائی جہاز میں، اب پہنچے کسی اور مقام پر، ابھی وہاں ظہر کا وقت ہے، ابھی ظہر کا وقت ہے وہاں. تو اب کیا کہیں گے آپ؟ اس کو پھر پڑھنا ہے؟ نہیں. ہاں، نفل بھی پڑھنا چاہے تو، ورنہ شریعت مجبور نہیں کرتی کہ آپ نفل کی نیت سے جو ہے شریک ہو. اس کو فرض نہیں پڑھنا ہے، اگرچہ وہاں ابھی کیا ہے حسین بھائی؟ ظہر کا وقت ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ فرض ہمیشہ کتنی مرتبہ ادا ہوتا ہے؟ ایک ہی مرتبہ، اور وہ آدمی اس کو ادا کر چکا ہے. ہاں، ایک صورت ہے جس میں آپ کو 2 مرتبہ ادا کرنا پڑے گا. پرسوں ایک صاحب کا عشاء کی نماز سے پہلے میرے اوپر واٹس ایپ آیا، وائس میسج. ہمارا مقتدی ہے مسجد کا، منی کا ڈرائیور ہے. تو وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے کہ مولوی صاحب میں ایسی جگہ پر ہوں، مجھے نماز ادا کرنی ہے، لیکن اسنو برف پڑ رہا ہے، آپ نے دیکھا نا برف باری ہو رہی تھی. تو کہا کہ کوئی جگہ ایسی ہے نہیں کہ جہاں اتر کر میں نماز پڑھ سکوں. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. ان کو مغرب پڑھنی تھی اور مغرب کا وقت زیادہ رہتا بھی نہیں. عشاء پڑھنا تھا شاید، عشاء سے پہلے آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، تو میں ایسا کر سکتا ہوں
کہ اپنی کار کے اندر بیٹھ کر میں نماز پڑھ لوں تو میرا فریضہ ادا ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو عذر ہے، عارضہ ہے، تو یہ وقتی طور پر ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھتا تھا، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پہ قادر ہی نہیں ہے تو اس کی نماز ہو جاتی۔ وہ الگ بات ہے کہ ویسے بھی وہ مسجد میں آ کر کیا کرتا ہے، یا گھر پر بیٹھ کر نماز۔ لیکن جنہوں نے مسئلہ پوچھا میں ان کو جانتا ہوں، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور اکثر پہلی صف میں ہوتے وہ۔ میں نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ آپ نماز ابھی پڑھ لیں، لیکن آپ کو دوبارہ وہ نماز پڑھنی پڑے گی واپس۔ تو دیکھیے وہ فرض انہوں نے 2 مرتبہ پڑھی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا فریضہ، وہ فرض 2 بار آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ شریعت آپ کو مجبور بھی نہیں کر رہی ہے۔ اگر آپ ابھی نہیں پڑھیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، چونکہ آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں آپ اتر کر کیا کر سکے، نماز جو ہے وہ ادا کر سکے۔ ایسی استھتی اور پوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ لیکن میں نے کہا ایک چیز ہوگی کہ آپ وقت کے بعد واپس اس نماز کو پڑھیں گے فریضے کو، تو آپ سنت اور نفل نہیں پڑھ سکیں گے۔ ابھی فائدہ یہ ہوگا بیٹھ کے نماز آپ پڑھ لو تو آپ ذاکر بھائی سنت اور نفل کیا کر سکیں گے، بیٹھ کے پڑھ سکیں گے، اور وہ تو ہو گئے کیونکہ اس نے فرض جو ہے ابھی ادا کیا ہے۔ یہ مسئلہ میں نے پوچھا تھا حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اسی کمرے کے اندر ہمارے یہاں حضرت تشریف لاتے تھے۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت پلین میں آپ کیا کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں، کہ ہوائی جہاز میں نماز کا وقت ہو فرض نماز کا، تو آپ نماز ہوائی جہاز میں ادا کرتے ہیں یا پھر ہوائی اڈے پہ اتر کے ادا کرتے ہیں؟ یہ میں نے سوال کیا تھا۔ پہلے تو کیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز والے چشمہ پوشی ذاکر بھائی کرتے تھے اور نماز پڑھنے دیتے تھے۔ اب تو بہت اسٹرکٹ ہو گئے، اور وہ پڑھنے نہیں دیتے، اور فرض نماز پڑھنا ہے اور قیام پر ہمیں قدرت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، مجھے برابر یاد ہے، مفہوم تھا کہ میں نہیں پڑھتا، میں پڑھتا ہی نہیں ہوائی جہاز میں نماز، کیونکہ وہ پڑھنے نہیں دیتے۔ کہا کہ جیسے ہی ہوائی اڈے پہ اترتا ہوں پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ وہ نماز ادا کرتا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں اس صورت پہ عمل کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی دوسری صورت پہ عمل کرنا چاہے تو اس پہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیا کہ ہوائی جہاز میں بھی اسماعیل بھائی کیا کرے، بیٹھ کے فرض نماز ادا کر لو، سنت آپ پڑھ لو، وہ تو بیٹھ کر ہو جائے گی، نفل جو ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ جیسے بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیٹھ کر صرف نفل نماز ہوتی ہے، لیکن علماء نے سنت میں بھی گنجائش دی ہے کہ سنت بھی اگر کبھی ایسا ہو اور آپ نے بیٹھ کر پڑھ لی تو وہ ادا ہو جائے گی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کھڑے ہو کر۔ تو اب اس نے جو فرض نماز پڑھی، قیام پر اسے قدرت ہے، وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اور نماز میں قیام کیا ہے؟ ہاں فرض ہے، جزاک اللہ، فرض ہے، تو وہ تو فرض ہے، لیکن اب مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی پڑھ لو تاکہ نفس میں سستی پیدا نہ ہو۔ فقہا نے یہ لکھا ہے تاکہ نفس ذاکر بھائی نماز چھوڑنے کا عادی نہ بنے۔ جیسے فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رحیمیہ کے اندر سعد اللہ صاحب یہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ہے جو گھروں پہ سن رہی ہے، کہ اگر وہ ایسی حالت میں ہو کہ جس میں نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ جانتے ہیں کہ اس سے کون سی حالت مراد ہے، 2 صورت ہو سکتی ہے، ایک تو بچہ پیدا ہوا اور نفاس کا خون آئے گا تو نماز اس میں فرض نہیں رہتی، دوسرا کیا ہے، ماہواری کا خون آتا ہے تو اس کے اندر بھی نماز فرض نہیں رہتی۔ اور یہ خاص طور سے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے تو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں حیض کے مقابلے میں
اس کا دورانیہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے نا صدیق بھائی، لمبا ہوتا ہے حیض کے مقابلے میں. کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے. دیکھیے حیض کے اندر کم سے کم 3 دن ہے مدت، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. لیکن نفاس کے اندر کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہیں؟ ارے بولو یار، سب کو معلوم ہے. ہمارے یہاں تو محسن بھائی انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا بچہ پیدا ہو تو شوہر اور شوہر کے گھر والے میں کے بھیج دیتے ہیں کہ جا نہ اتنا باجنتا ہے نہ مانتا جا ان کے نہ پچی ہوں گے کہ کیا راہ ہے کہ چھلو نہیں نہ ہے نا بولتے ہیں نا تو کیا چھلو نہیں نہ ہے ان کے تو چھلو کیا رہنا ہے کہ 40 دن. لیکن یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، کم میں بھی. اب دیکھیے چلے مان لیجئے کسی کو 20 دن تک وہ خون آیا. اب 20 دن حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ عورت 20 دن تک نماز نہیں پڑھے گی، اور 20 دن کے بعد محبوب بھائی جب وہ پاک ہو گئی اور نماز کو وہ ادا کرنا چاہے گی تو سستی آئے گی کہ نہیں؟ بتائیے آپ. آئے گی نا؟ بالکل آتی ہے. اب دیکھیے یہ تراویح شروع ہوگی ابھی ہے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ. تو شروع کے 3-4 دن تو یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا عظیم بھائی، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا. تو لیکن بہرحال بات آپ نے صحیح کہی ہے. تو ذرا سستی بھی ہوتی ہے نا، دھیرے دھیرے گاڑی موٹر وے پر 70 اسپیڈ محسن بھائی ایک دم نہیں آ رہے، پہلے 20 પછી 40 A1 پر ہے نہ પછી M1 پر. تو بہرحال دھیرے دھیرے وہ پٹری پہ گاڑی میں پھر فرسٹ کلاس فاسٹ جو ہے وہ چلتی ہے. تو عادی نہیں ہے، تو ایسا جو ہے ہوتا ہے، فطری چیز ہے، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے، فطری چیز. ذرا بوجھ ایک درجے میں، ہم زبان سے تو بوجھ نہیں کہیں گے لیکن ایک درجے میں ذرا ہوتا ہے ایسا عام طور پر شروع کے 2-3 دن. اب عورت اتنے دن تک جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی تو پھر آپ سوچئے کہ کتنا مشکل ہوگا. اس لیے حضرت نے یہ لکھا، مفہوم ہے کہ عورت کو چاہیے 5 نمازوں میں یا یہ کہ چلے جتنا ممکن ہو نماز کا وقت ہو. ایک بات عورتیں یہ یاد رکھے جو گھروں پہ سن رہی ہو یا آپ بھی بتائے کہ ہر گھر میں نماز پڑھنے کی ایک جگہ مخصوص متعین اور فکس ہونی چاہیے. ہاں یاد رکھو. اور باقاعدہ احادیث کی کتب میں اس کو گھر کی مسجد کہا گیا. کیا کہا گیا؟ گھر کی مسجد کہا گیا. ہر گھر میں ایک مسجد ہونی چاہیے کہ جہاں پر عورتیں نماز ادا کرے. اور علماء نے لکھا کہ اگر وہ ایک مخصوص کمرہ ہو تو اسے لاک کر دو تاکہ چھوٹے بچے گھر میں ہو تو وہاں جا کر نہ کھیلے، اس کو ناپاک نہ کرے. اور جیسے ہم اس مسجد کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ، وہاں گھر میں جو کمرہ ہو، جو جگہ ہو، اس کا بھی احترام کرو. اب دیکھیے ہمارے یہاں یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے. میں نے بھی مکان بنایا تو یہ بات ذہن میں نہیں آئی اس وقت، پھر بعد میں آئی. علماء نے لکھا کہ نیا مکان بناؤ، ایک تو کاؤنسل کا مکان ہے، ہاؤسنگ کا مکان ہے، تو اس میں ہماری صدیق بھائی نہیں چلتی. لیکن اپنا ذاتی مکان آپ بنا رہے ہیں، یہاں بنا رہے ہیں یا اپنے آبائی ملک میں بنا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہم کیا بناتے ہیں؟ سیٹنگ روم، لیونگ روم، باتھ روم، ہر ایک الگ الگ جو ہے وہ نام ہوتا ہے. تو بہرحال وہ روم جو ہیں اسٹور روم وہ سب بنائے ہوتے ہیں. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دلیری رحمۃ اللہ علیہ کہ یو کے میں عجیب ہے، کہاں کہ وہاں جاؤ تو گھر کے اندر باتھ روم بھی ہوتا ہے اور باتھ روم بھی ہوتا ہے، سیٹنگ روم ہے. وہیں پہ مہمان کو بٹھاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تو حضرت کی اصطلاح تھی ہاشم بھائی، حضرت کی اصطلاح کہ وہاں باتھ روم بھی ہے ان کے لیے. اگر آپ تو انڈیا میں تو આગલો ખંડ પાછલો ખંડ کی જન્ને ફિનિશ ہے، જૂના ઘરના અંદર તો એવું જ ને જાગી ગઈ. لیکن اب نیا مکان، نئے مکانات بن رہے ہیں. علماء نے لکھا کہ ایک کمرہ خالص مسجد کی نیت سے بناؤ کہ گھر کی عورتیں اس میں کیا پڑھے گی؟ نماز پڑھے گی. ہو سکے وضو خانہ بھی بناؤ اور دروازہ رکھو چھوٹے بچے ہو تو، اور اس کو کیا کر دو؟ لاک کر دو. اور اگر خود کے چھوٹے بچے نہیں ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں،
تو وہ جب آئے تو فرمایا لاک کرو. میرا دل بڑا خوش ہوا. ابھی جو میرا انڈیا کا گزشتہ سفر ہوا تو میں سامرود گیا. جانتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ, وہ میرے قریب میں گاؤں ہے سامرود. تراج دارالعلوم میں اور دارالعلوم اشرفیہ رادیر میں جو میں نے تعلیم حاصل کی تو ہمارا ایک ساتھی تھا سامرود کا, مولانا ابو بکر شاہ سنیم ابو بکر ہے ابھی بھی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ. بڑی غربت میں مدرسے کی زندگی اس نے نکالی, لیکن پھر ابھی کچھ سال پہلے آپ جانتے ہیں ہماری طرف زمین کے بھاؤ آسمان کو چھونے لگے. اور وہ بچپن میں سعد اللہ صاحب بہت سنتے تھے, میرے دیش کی مٹی اگلے. ہاں دیکھا, سونے کی بات محبوب بھائی بہت جلدی آتی ان کے منہ پہ. تو جو ہے وہ سونا, ہاں تو وہ سونا تو واقعی گجرات میں ہمارے علاقے نے چند سال پہلے زمین نے سونا اگلا ہے, اس کی قیمت ہاں وہاں پر جو ہے وہ چڑھ گئی. ابھی میرا سفر ہوا تو اس نے مجھے بلایا. ایک دم چھوٹا سا مکان تھا, بالکل غریب تھا. تو وہ میری سرنیم مارویہ ہے, لیکن ہم مشہور ہے گاؤں میں ماسٹر سے, کیونکہ میرے بڑے ابا جو تھے وہ ٹیچر تھے, ماسٹر تھے. وہ انہوں نے کچھولی میں بھی پڑھایا, کفلے دانے میں بھی پڑھایا, پھر کینیڈا چلے گئے. پھر آئے تو ویسما میں ان کا مکان ہے جہاں احمد بھائی ڈیلے رہے وہاں پر, اور وہیں پھر انتقال ہوا. اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. اور میرے والد صاحب پوسٹ ماسٹر تھے, پوسٹ میں کام کرتے تھے, تو وہ بھی ماسٹر یہ بھی ماسٹر. تو اب گاؤں میں ہم مارویہ کی جگہ ماسٹر ہو گئے. دیکھیں ماسٹر, تو وہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے کہ ماسٹر, تو ابھی میں انڈیا گیا تو چونکہ دوست ہے ساتھ پڑھے ہیں بے تکلف, دیکھیں ماسٹر آؤ تو میں کہیں بتاؤ ہے ہم کو. تو میں گیا سامرود نورانی بھائی, تو دیکھا تو ماشاءاللہ اس کی جو اپنی جگہ تھی پڑوس کی جگہ بھی خرید لی تھی, عالی شان اس نے بنگلہ جو ہے وہ بنایا تھا فرسٹ کلاس. تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے کہا یار یہ میں کہ کہاں سے لایا پیسہ؟ تو کہ بس ان کے زمین میں ایک کی پھٹ کے کام نکلی گئی. تو دیکھیے نکل گیا. میں نے کہا کتنے کا بنایا؟ تھا کہ 80 لاکھ کا. میں کہا ماشاءاللہ 80 لاکھ کا مکان جو ہے بنایا. اور اس کے بات کرنے کی اسٹائل بہت اچھی, بہت اچھا بولتا ہے نا, آپ سب شاید پہچانتے ہیں. میں اس کو بلاتا بھی ہوں, جاتا ہوں تو بڑا انداز اس کا نرالا ہے بات کرنے کا. تو میں نے کہی کہ ماسٹر આપણે મરી હો જાય તો પ્રોબ્લેમ નહીં, કેમ? મેં કે બે પોયરા ને એક પોયરી હમણાંથી જ વેચી દીધું, આ તારું આનું વાત પતી ગઈ. તો કે સબકો દે દિયા है, क्या આનું એમ. મેં કે ભરે यार. પછી मैंने कहा कि चल देख तुझे एक चीज दिखाता हूँ, कि बहुत कम देखने की मिलेगी. मैंने कहा क्या दिखाएगा? तो सिटिंग रूम बनाया उन्होंने. सिटिंग रूम के पड़ोस में हाशिम भाई एक कमरा वो खोला तो माशाल्लाह मस्जिद, और उसमें वुजू की बैठक भी उसने बनाई, बैठक बनाई वुजू की और नमाज. तो कहने लगा कि हमारे घर की औरतें नमाज इसमें पढ़ती. वो आलिम है लेकिन बस आप जानते हैं ना, हरफन मौला, आलिम लेकिन हरफन मौला. लेकिन देखिए बड़े बड़े उलमा वो काम नहीं करते जो ऐसे कि न मदरसा पढ़ाते न कुछ नहीं, बस इधर उधर की एक जिंदगी है आलिम, लेकिन कभी अल्लाह उनके जहन में ऐसी बात डालता है तो वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े बुजुर्ग ने अपने घर में नहीं किया होता. तो मैंने उसको गले लगाया फौरन. मैंने कहा कि यार तू तो सब पे सबकत ले गया है, कि लोग कहते थे कि भाई बस ऐसा ही नाम का मौलवी है, हरफन मौला है. मैंने कहा तूने तो सबको हरा दिया. तो इसलिए याद रखो, घर के अंदर अगर फ्लैट हो, छोटा हो, तो एक रूम नहीं तो कम से कम एक कोना मखसूस करो, औरतें नमाज वहीं जाकर पढ़े. तो उसका एक फायदा होता है, आदमी का दिल लगता है कभी इधर कभी उधर, तो वो नमाज में वो कैफियत भी खुशू खुजू वाली आमतौर से पैदा नहीं होती. आप एक जगह पर जो है वो पढ़ते रहेंगे तो आपकी बात ही कुछ और होगी. कुछ लोगों को मैं देखता हूँ हमारी मस्जिद में, वो जुमा में यहाँ आते हैं, तरावी में यहाँ आते हैं, बाज़ और नमाज में भी. तो मैं पूछता हूँ वहाँ मस्जिद है, घर से करीब क्यों नहीं जाते? लेकिन मतलब पहला आज एरिया में रहता होता दिल अहीं लागी बीजी मस्जिद में नमाज पढ़े तो तेवं दिल लागे જ नहीं, होता है ना. हाँ, जो है वो चीज वैसी जो है वो होती है. अभी कोविड में आप देखिए मस्जिद को कितना मिस किया, मिस करने वालों ने, हैं कि नहीं तो फिर घर के अंदर पढ़ते थे, लेकिन वो कैफियत दिल की पैदा ही नहीं होती.
تو خیر بہرحال یاد رکھو، عورتیں گھر میں ایک اب تک نہیں ہے تو اب مخصوص کرو، یا تو کمرہ مخصوص کرو، گھر بڑا ہے، فلیٹ ہے، گھر چھوٹا ہے تو کوئی جگہ، کوئی کونا اس کو جو ہے وہ مخصوص کرو۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے، عورت کو بیٹھنا ہے، جو حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں، جا کر اسے مصلی بچھانا ہے، اور مصلی بچھا کر اس پہ اتنی ہی دیر اس کو بیٹھنا ہے جتنی دیر پاکی کی حالت میں اسے نماز فجر میں لگتی تھی، نماز ظہر میں جتنا وقت لگتا تھا، نماز عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز میں جتنا وقت وہاں گزارتی تھی اتنا ہی وقت گزارا۔ اب سعد اللہ صاحب کو نورانی بھائی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، حیض اور نفاس والی عورت تو مسجد میں نہیں آ سکتی، تو پھر یہ مسجد، تو بھائی وہ مسجد ہم نے نام دیا لیکن وہ مسجد وہ نہیں جو یہ مسجد ہے، سمجھ آیا؟ ہاں، اس کے وہ احکام نہیں ہوں گے، لیکن وہ گھر کی مسجد ہے، لیکن وہ جو ہے وہ احکام نہیں ہوں گے۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے، چلے بات کہیں نکل گئی، جلدی جلدی سن لیں۔ روزے کا مسئلہ، کہ ایک بات تو یہ یاد رکھے، روزہ میں نے کہا عاقل بالغ، اچھا یہ سن لے جو مسئلہ جہاں سے چلا تھا، نابالغ جو بھی نیک کام کرے گا اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا، یا ماں باپ نہیں ہے تو جس کسی کی وہ سرپرستی میں ہے تو ثواب کس کو ملے گا؟ سرپرست کو۔ کیوں؟ اس پہ تو نماز فرض ہی نہیں ہے، اس کا ذہن بنایا، دماغ بنایا، عادت ڈالی، اس کو مشق کروائی، وہ کس نے کروائی؟ ماں باپ نے، سرپرستوں نے، اس لیے ثواب کس کو ملے گا؟ انہی کو ملے گا۔ اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ صرف ایسا نہیں ہے، گناہ بھی ہے۔ نابالغ ہے، بال غلط طریقے سے کٹوائے، جس کو انڈیا میں تپیلی کٹ بولتے ہیں، سد اللہ صاحب وہ زور سے ہنسے، ہاں ایسا ہی بولتے ہیں، پوچھو ہاشم بھائی سے، ہے نا؟ ہاں ویسا بولتے ہیں، تو وہ تپیلی کٹ بولتے ہیں، یہاں انگلش جو ہے وہ بال بولتے ہیں، اور یہ حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بخاری شریف میں روایت، فرمایا بال ہر طرف سے یکساں ہونے چاہیے، ہر طرف سے، چاہے مشین رکھواؤ چاہے کینچی سے۔ اب نابالغ ہے، وہ تو شریعت کا مکلف حافظ صاحب ہے نہیں، اگر اس نے ایسے بال ذاکر بھائی کٹوا لیے تو گناہ تو اس کو نہیں ہوگا، جب ثواب نہیں ملے گا اس کو عبادت کا تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ عبادت کرنے پر ثواب ماں باپ کو ملے گا، سرپرستوں کو ملے گا۔ اب ماں باپ بچے کے ایسے بال کٹواتے ہیں، یا وہ کٹوا کے آیا تو خاموش رہتے ہیں، اسے منع نہیں کرتے، اسے مسئلہ نہیں بتاتے، تو گناہ ماں باپ کو ہوگا۔ کر وہ رہا ہے، بھرے گا یہ، جیسے ادھر ویسے ہی ادھر۔ یہی مسئلہ پہلے ہوتا تھا بچپن میں، ادھر دیکھو 9 بجے تک طلبی مجلس ایک اعتبار سے آخری تھی، 9 بجے ختم کی تھی، آج بھی انشاءاللہ جو ہے وہ 9 بجے ختم کریں گے۔ اس پہ ایک لطیفہ سنیں، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کلیفٹن میں تشریف فرما تھے، تو ونٹر کے دن تھے، فارغ ہو گئے تراوی براوی سب سے، پھر مجلس بھی ہو گئے، تو بیٹھے تھے، جیسے مفتی صاحب کا مجلس لگتی تھی، فاروق بھائی کو پتا ہوگا، مولانا ابرار صاحب کی یہاں بھی مجلس لگا کرتی تھی، سب بیٹھتے تھے، سنا ہے میں نے۔ تو ایک صاحب نے پوچھا، ذرا دیر بھی ہو گئی تھی، یعنی کافی حضرت تھکے ہوئے تھے، 9 بجنے والے تھے، تو پوچھا کہ حضرت ہاتھ کو چومنا کیسا ہے؟ کسی کے ہاتھ کو چومنا کیسا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو، یہاں کانٹا جو ہے 9 کے عدد 12 کے عدد کو چوم رہا ہے۔ تو بہرحال کافی وقت ہو گیا ہے کہنے کا مطلب کہ بعد میں، تو بہرحال پہلے کیا کرتے تھے، ادھر دیکھو، کہ جب نیپی، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پیمپرس کیا بولتے ہیں، وہ نیپی جو ہوتی ہے، تو وہ نہیں تھی، تو وہ چتھرے کٹکے جس کو بولتے ہیں نا، چھوٹے بچے کو وہ لپیٹتے تھے، چھوٹے بچے کو۔ ماں ٹوائلٹ جو کراتی تھی تو ادھر دیکھو، جیسے میں ہوں تو ویسے اس کو بٹھاتی تھی، ہے نا، اور پھر وہ ٹھیکری ہوتی تھی اس کے اوپر، اسے آپ سب جانتے ہیں وہ ہوتی تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ٹوائلٹ ہم کریں گے تو نہ ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ پیٹھ۔ جیسے میں بیٹھا ہوں ٹوائلٹ میں ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتے، جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتے، یہ دونوں صورت ٹوائلٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، مکروہ ہے۔ اب اگر چھوٹے بچے کو ماں یا بہن یا جو بھی خاتون ہے اس طرح وہ ٹوائلٹ کراتی ہے کہ اس کا چہرہ کدھر ہے بچے کا، تو گناہ کس کو ہوگا؟ ہاں،
تو بہرحال یہ مسئلہ ہے. اب ہے آخری بات روزہ، اس میں کوتاہی کرتے وہ سن لو. اب تو ماشاءاللہ دن چھوٹا ہوگا پہلے کے مقابلے میں، لیکن جو بھی مرد یا عورت، چاہے وہ شکر کے مریض ہو، کوئی اور بیماری ہو، لیکن وہ فدیہ نہیں دے سکتے. اگر ان کو پہلے رمضان میں روزہ رکھ کے دیکھنا ہے، پہلے سے فیصلہ نہیں کر لینا ہے کہ ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ وہ کیا کرے گی، پہلے ٹرائی کر کے دیکھیں گے. اگر دن میں 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 8 گھنٹے بعد سورج دیگرگوں ہو گئی، روزہ توڑ دو، کفارہ نہیں آئے گا، توڑ دو روزہ. دوائی پینی ہے، تقاضا ہے، وہ جو ہے وہ پی لو کہ حالت غیر ہو رہی ہے تو، یا کھانا کھانا ہے. اب نہیں رکھ سکتے، 1-2 دن ٹرائی کر کے دیکھا، یا پھر یہ کہ ڈاکٹر مسلم ہے، خود روزے دار ہے، اس نے منع کیا، ابھی بھی فدیہ نہیں ہے. موسم سرما آنے دو، ونٹر کے دن، ونٹر میں دن چھوٹے ہوتے ہیں. جو روزے رمضان المبارک میں نہیں رکھے، شوگر کے مریض نے یا کوئی اور ایسا جو ہے وہ مریض ہو، اس کو ونٹر میں کوشش کر کے دیکھنا ہے. خود سے فیصلہ نہیں کرے گا کہ نہیں مراٹھی تو میں اللہ دیوس میں بھی نہیں رکھا ہے، یہ نہیں چلے گا. اور اگر کسی نے فدیہ دے دیا، مسئلہ یاد رکھو، آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں، اور اگر کسی نے ٹرائی کیے بغیر کہ خود سوچ لیا کہ نہ میں بڑے دن میں روزہ رکھ سکتا ہوں، نہ چھوٹے دن میں رکھ سکتی ہوں، وہ فدیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. فدیہ کب ہے؟ جب روزہ چھوٹے دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتے، اور چھوٹے دنوں میں اس کو ایک اور سہولت ملے گی. رمضان میں تو سارے روزے کیا کرنے ہیں، کنٹینیو رکھنے ہیں، یہ کے بعد دیگر ہے. لیکن قضا میں ذاکر بھائی یہ ہوگا، کبھی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لو، کبھی 1 دن رکھ لو، کبھی 3 دن رکھ لو، کبھی چوتھا ہفتہ بالکل جو ہے نہ رکھو، اور دھیرے دھیرے اور ایک ڈائری میں لکھ بھی لو کہ میرے اتنے روزے قضا ہے، نہیں رکھ سکی تھی، نہیں رکھ سکا تھا، اتنے ادا کر دیے، لکھتے جاؤ، ٹک کرتے جاؤ، اور لکھو اتنے باقی ہے، اور وصیت کر کے جاؤ کہ اگر انتقال ہو گیا تو میرے مال سے یہ دے دینا ہے. یاد رکھو، نمبر 1. نمبر 2، فدیہ میں لوگ بہت جلدی کرتے ہیں. ایک آدمی نے ابھی 2-3 دن پہلے مجھے فدیہ دیا، مجھے کہنے لگے کہ مقصد آپ فدیہ نہیں رقم سے تمہارے جھینے آپ کو اتنے آپ ہی دے دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا فدیہ ابھی ادا ہی نہیں ہوگا. ہاں، چونکہ وہ اب جو سفیر ہے مدرسے کے یا ہسپتال وغیرہ، وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یار چلو پیسے دے دو، فدیہ جو ہے وہ دے دیا. تو یاد رکھو فدیہ ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص، مفہوم ہے رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے. ابھی پایا نہیں پایا. جیسے ابھی میں اور آپ کل کی فجر کی نماز ادا کر لے تو حسین بھائی ہو جائے گی ادا؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ وقت ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. تو ابھی اس کا بھی ٹائم شروع نہیں ہوا ہے. تو وقت سے پہلے صدقۃ الفطر تو ادا کیا جا سکتا ہے. یاد رکھو، اگر کوئی آج صدقۃ الفطر دے دے تب بھی ادا ہو جائے گا، حالانکہ ابھی رمضان نہیں آیا. لیکن فدیہ وہ رمضان سے پہلے. ہاں، ایک مرتبہ چاند نظر آ گیا، خبر آ گئی، یا 30 دن شعبان کے پورے ہوئے، رمضان شروع ہو گیا، اب پورے مہینے کا فدیہ دے دو تو کوئی بات نہیں، ورنہ ابھی سے فدیہ دیں گے تو ادا ہوگا نہیں. ہاں، یہ کر سکتے ہیں، رقم ابھی دے دی سفیر کو کہ رکھو آپ کے پاس، اور نیت کب کرو؟ رمضان المبارک کے اندر وہ آئے گی تو خیر وہ ہوگا. اس لیے یاد رکھو، بعض لوگ میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ میں تو 8 ورس کے روزہ راکھو نہیں، حالانکہ بالکل ہٹو کٹو مانس. ہاں، اگر لڑائی ہو تو نوجوان کو بھی پچھاڑ دے، ویسا ہے، روزہ نہیں رکھتا. હવે તમે મને બતાવો, આ કન્ટ્રીમાં માશાઅલ્લાહ અલ્લાહે બધાને કંઈ ને કંઈ આપેલું છે. 150 પાઉન્ડ, 350 પાઉન્ડ દેવાના કોને ભાડી પડે? આપણે બધા જ પછી તો રોજા નહીં રાખે. અગર રહેવું જોઈએ તો કે 350 પાઉન્ડ દીજો, રમઝાનમાં છુટ્ટી. સમજ આયા? हाँ, इसलिए ये याद रखो, इससे काम चलने वाला नहीं है. तो रोजा रख कर देखो, नहीं रख सके तोड़ दो. छोटे दिनों के अंदर रखो, फिर भी नहीं रख सकते तो क्या दे दो? फिदिया दे दो. हाँ, एक आदमी जिसकी उम्र बड़ी हो गई, 75 साल, 80 साल, 85 साल, अब डॉक्टर ने भी मना किया, उसे खुद भी मालूम है वो नहीं रख सकता, तो कोई बात नहीं.
وہ پھر جو ہے وہ فدیہ دے دے. یا کسی کو مہلک مرض ہے، اللہ بچائے سب کو کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج کا ہے یا کوئی ایسی بیماری، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور پھر وہ فدیہ دے دے تو کوئی بات نہیں. آخری بات، ایک اصول سمجھ لو، آپ کو رمضان میں بہت کام دے گا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آج ہی ایک صاحب کا فون آیا کہ آنکھ کا ان کا موتیے کا آپریشن ہوا ہے اور دوسرا پھر رمضان میں ہونے والا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کیا ڈالنی پڑے گی؟ آنکھ میں دوائی جو ہے وہ ڈراپ ڈالنے پڑیں گے روزے کے ساتھ. تو ڈال سکتے؟ میں نے کہا ڈال سکتے ہیں. تو اس لیے کسی کا ڈینٹسٹ کا اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے، کسی کا جو ہے آنکھ کا اپوائنٹمنٹ ہو سکتا ہے اور کوئی. تو خالی ایک اصول سمجھ لے کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. نمبر 1، قدرتی ہول سے کوئی چیز یا تو پیٹ میں پہنچے، معدے میں، یا کہاں پہنچے؟ دماغ میں. یہ 2 باتیں یاد رکھنا. نمبر 1، قدرتی ہول ہونا چاہیے، نیچرل ہول، قدرتی سوراخ. نمبر 2، وہ چیز پہنچے کہاں پر؟ پیٹ میں یا تو دماغ میں. اب قدرتی ہول کتنے ہیں جلدی جلدی بولو. ایک منہ ہے، منہ کے ذریعے سے کوئی چیز پہنچے گی تو ظاہری بات ہے وہ کہاں جائے گی؟ پیٹ کے اندر جائے گی، روزہ ٹوٹ گیا. یہ قدرتی ہول ہے. دوسرا قدرتی ہول یہ ناک ہے. ناک بھی کیا ہے؟ یہ قدرتی ہول ہے. اگر اس کے ذریعے سے آپ کوئی چیز دوا یہ کرے گی تو وہ کہاں پہنچے گی؟ دماغ کے اندر. تو وہ دماغ کے اندر جو ہے وہ پہنچی تو اس لیے کیا ہو جائے گا؟ روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. یہاں لوگ پوچھتے ہیں، وہ انہیلر ہوتا ہے چھوٹا سا، کہ بعض کو زکام ہو گیا، سردی ہو گئی تو کہ وہ سونگھ سکتے کہ نہیں. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کا اثر دماغ میں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ مت استعمال کرو. بعضوں کی رائے ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض منع کرتے. اب آپ کہیں گے کہ اللہ امک ہاں کہ امک نہ کی، تو اتلے ہارو کہ ہجو برابر خبر نہیں ملے، تحقیق پوری نہیں ملے کہ ڈائریکٹ جائے گی نہیں کہاں ہوگی. سمجھ آیا؟ اس لیے احتیاط کرو. ہاں اگر کسی نے وکس لیا چھوٹا سا یہاں یوں یا اوپر لگا دیا، سردی ہے تو کہاں؟ اوپر کے حصے میں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ یہ قدرتی سوراخ نہیں ہے. یا بالکل قریب قریب لگائے تو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح بعض کے لپس ڈرائی ہو جاتے ہیں تو وہ ویزلین لگاتے ہیں لپس کے اوپر، یا پھر کیا لگاتے ہیں؟ کوئی کریم وغیرہ لگاتے ہیں. تو یہ تو قدرتی سوراخ نہیں ہے، لیکن یہاں سے راستہ ہے. اب اس نے ہونٹ کو آپس میں ملایا اور اس کا اثر کہاں پہنچ گیا؟ حلق سے نیچے، تو ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے احتیاط کرنا بہرحال بہتر ہے. تو ایک تو منہ سے پہنچے تو ہی روزہ ٹوٹے گا، دوسرا ناک سے پہنچے تو، تیسرا پیچھے کا راستہ جہاں سے ہم بڑا استنجا کرتے ہیں وہاں سے بھی چیز ڈائریکٹ وہ جو ہے وہ پہنچتی ہے. تو اگر اوپر کے حصے میں لگایا ہو کوئی دوا وغیرہ تو کوئی بات نہیں ہے. وہ بواسیر کا مرض ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو بعض لوگوں کو وہ لگانا پڑتا ہے. تو بہرحال دیکھ لو کہ وہ باہری حصے میں ہو تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اس کا اثر بھی وہ پہنچتا ہے. یہ تیسرا جو ہے نیچرل سوراخ ہوا. چوتھا اور آخری یہ کان ہے. تو یہ مسئلہ کان لگا کر سنیں. پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ کان میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب آج بھی اٹھا لو فقہ کی کتاب، اس میں یہی لکھا ہے. لیکن اب نئی تحقیق، چونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، تو اب انہوں نے یہ تحقیق پیش کی ہے مسلمان سائنسدان نے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کان جو بنایا ہے، جو سوراخ ہے اور دماغ ہے، درمیان میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ پردہ رکھا ہے. اس لیے وہ چیز ڈائریکٹ کوئی دوائی ڈالو تو دماغ میں پہنچتی نہیں ہے. دوائی تو دماغ میں نہیں پہنچے گی سعد اللہ صاحب، لیکن میری بات دماغ میں پہنچنی چاہیے. پہنچ گئے نا؟ ہاں. تو بہرحال وہ ہے. اب میں آپ کو ایک سوال کر لوں اور مجلس ختم انشاءاللہ. اب آپ کو یہ اصول سمجھ میں آیا تو آپ صحیح جواب دیں گے. اب کسی نے ادھر دیکھو، آنکھ کے اندر دوائی ڈالی، ڈراپ ڈالے اندر آنکھ کے اندر، روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں. جزاک اللہ. کیوں؟ نیچرل سوراخ نہیں ہے. دوائی تو ہے لیکن نیچرل سوراخ سے وہ جو ہے نہیں گئی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کسی نے شوگر چیک کرنا ہے کہ کتنا ہے اور اس نے بلڈ تھوڑا نکالا، ٹوٹے گا روزہ؟ نہیں ٹوٹے گا. خون تو جو ہے وہ نکلا. دوسرا، کسی نے خون، ڈاکٹر کے پاس بلڈ ٹیسٹ ہے تو اس میں تو کافی خون نکلتا ہے، تو نہیں. کیوں؟ حضور نے ایک اصول بتایا
کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو باہر سے اندر جائے، اور وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو اندر سے باہر نکلے. کہاں باہر جائے، باہر نکلے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس سے اس لیے نہیں ٹوٹے گا. آخری چیز میں پوچھوں، اللہ بچائے کوئی بیمار ہو گیا اور کسی کو گلوکوز کی بوتل چڑھائی گئی، روزہ ٹوٹے گا؟ ہاں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ نیچرل ہال نہیں ہے، نسوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے. سمجھ آیا نا؟ تو چلے بس اتنا ہی سمجھانا تھا. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈینٹسٹ کے پاس جائے گے دان، اس میں دو شکل ہے. اگر آپ کا ڈینٹسٹ آپ کو کہتا ہے اور آپ احتیاط کرتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ کرے گا تو دوائی وغیرہ اس نے ڈالی یا خون نکلا دانتوں سے، حلق سے نیچے نہیں گیا تو روزہ باقی ہے. اگر ایسا ہے تھوک دیا آپ نے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو ٹوٹ جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.